और इस वक्त आपको यहाँ तकलीफ़ दी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम से बात करने का और मैसेज पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। और उसकी वजूहात जो मैं अभी बयान करूँगी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज शहबाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली आज नैब में पेश हुए और ये नैब न्याजी गठ जोड़ का तसलसल 2 साल से जारी है। 2 साल से नैब ने एक तमाशा लगाया हुआ है और आज जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए उसके बाद ये तीसरा नोटिस था और शहबाज शरीफ साहब आज पेश हुए। उससे पहले 2 नोटिसेस में तमाम तफसीली जवाबात जो क्वेश्चनेयर्स नैब ने भेजे थे वो जमा करा दिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए और डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ साहब को ये हदायत की थी कि वो कोरोना की वजह से नैब में पेश ना हो, क्योंकि उनकी एक सर्जरी हुई हुई है कैंसर की, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है और डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स भी नैब में जमा करा दिए गए थे। और अभी अभी नैब ने एक प्रेस रिलीज़ इशू की है और चोर दरवाजे से ज़राए से मीडिया को खबर लीक की है कि शहबाज शरीफ साहब सवालों के जवाब नहीं दे सके। सबसे पहले तो मैं नैब न्याजी गठ जोड़ और चेयरमैन नैब इस चोर दरवाजे की प्रेस रिलीज़ से झूठ बोल रहे हैं। मैं उनके इस बयान को मुस्तरद करती हूँ। 2 साल से रचाया हुआ तमाशा, कभी साफ पानी, कभी आशियाना, कभी गंदा नाला, कभी 56 कंपनियां, कभी डेली मेल में ज़लज़ले के पैसे खाने का इल्ज़ाम और कभी लाहौर मेट्रो और कभी मुल्तान मेट्रो के इल्ज़ामात और खरबों के इल्ज़ामात। और केस की नौयत कहाँ आ पहुँची है कि विरासत में कितनी जायदाद मिली है और आमदन से ज़्यादा असासे हैं। ये है वो मजाक जो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने वालों के साथ किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब पंजाब में अरबों और खरबों के प्रोजेक्ट्स में अरबों पैसे बचाए पाकिस्तान की आवाम के। ना सिर्फ पैसे बचाए बल्कि जो अपने इस्तेकाक थे, अपने बतौर वज़ीर आला प्रिविलेजेस थे, तनख्वाह थी, TADA था, ट्रैवलिंग अलाउंस थे, मेंटेनेंस थे, यूटिलिटी बिल्स थे, उन सब को सरकारी ख़जाने से वसूल नहीं किया और अपनी तनख्वाह को डोनेट किया। आज नैब में क्या हुआ वो आपके कैमरों के ज़रिए और आपके तवस्सुत से मैं पाकिस्तान की आवाम को नैब न्याजी गठ जोड़ के झूठों को बेनकाब करना चाहती हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब से सवाल क्या हुआ? अरबों खरबों के इल्ज़ामात जो वो भी सही तरह नहीं लगा सके। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि अंदर सवाल ये हुआ कि आप अपने बच्चों की गाड़ी में आए हैं। तो नैब से ये पूछ लें कि क्या शहबाज शरीफ साहब टांगा और रक्षा कराते नैब में जाने के लिए और अपने बच्चों की गाड़ी में आए हैं? इल्ज़ाम लगाएं तो लगाएं कि चोरी की गाड़ी में आए हैं। ये हाल है तफ्तीश का। ये वो मजाक है जो पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदों के साथ किया जा रहा है। एक भी सवाल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नहीं किया गया। एक भी सवाल किसी करप्शन पे नहीं किया गया। और शहबाज शरीफ साहब 133 दिन हिरासत में रहे, 70 दिन नैब के अकूबत खाने में रहे और आज सवाल क्या हो रहा है कि वरासत में जायदाद मिली, उसका जवाब दें। आपके पास सारा हुकूमती रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ ने अपनी सारी जायदाद डिक्लेयर की हुई इलेक्शन कमीशन में, तमाम अकाउंट्स FPR में डिक्लेयर्ड हैं। तो आप वहाँ से तमाम तफसीलात ले चुके हैं
اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی, ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد سوال کیا کیا کہ پارٹی فنڈز کہاں سے آئے. اگر پارٹی فنڈز کا سوال کرنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آج یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نیب صرف نواز شریف, شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے فیسز اور کیسز دیکھتا ہے, اور نہ کسی کے کیسز اور نہ کسی کے فیسز نظر آتے ہیں. عمران صاحب کا مالم جبہ ہیلی کاپٹر کیس, 125 ارب کے پشاور میٹرو کے کھڈے, 100 بلین جو درخت سلیمانی ٹوپی والے لگائے پشاور میں اور کے پی کے میں, اس کا نیب کوئی سوال نہیں کرتا. عوام کے آٹا چینی چور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بزدار سے نیب سوال نہیں کرتی, کیونکہ اس کے فیسز اور ان کے کیسز نظر نہیں آتے. یہاں اربوں کھربوں سرکاری خزانے سے بچانے والوں کے کو نیب میں طلبی ہوتی ہے, اور اربوں کھربوں جنہوں نے کھا لیا, عوام کے اوپر 100 ارب کا آٹا چینی کا ڈاکہ ڈال دیا, ان کو سلوٹ مارے جاتے ہیں نیب کی طرف سے. یہ ہے اصل کہانی. ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بنی گالا کا گھر کہاں سے بنا, ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ زمان پاک میں کروڑوں کا جو گھر کھڑا کیا ہے وہ کہاں سے آیا. 1 لاکھ ٹیکس دینے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا, کروڑوں روپے ٹیکس دینے والوں سے پوچھتے ہیں کہ اتنی تو آمدنی نہیں جتنی آپ نے ٹیکس دے دی ہے. یہ حال ہے, یہ مذاق ہے, اور یہ سب کچھ عمران صاحب کے حکم کے اوپر ہوتا ہے. کوئی بھی وزیر اور نیب چیئرمین جو کرتا ہے وہ عمران کے حکم کے اوپر کیا جاتا ہے, کیونکہ اصل میں شہباز شریف کا قصور کیا ہے. شہباز شریف کا قصور ہے کہ کرونا کے اندر ان لوگوں کی نالائکی, ان لوگوں کی نااہلی, ان لوگوں کی غفلت کو بے نقاب کرتے ہیں. ان کا قصور یہ ہے کہ جب یہ پولیس کے ذریعے بلوچستان میں ڈاکٹروں کے سر پھاڑ رہے تھے تو شہباز شریف نے پورے پاکستان کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اور ڈاکٹرز ایسوسی ایشن میں طبی عملے کو اور ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس مہیا کی. شہباز شریف کا قصور یہ ہے کہ جو کام وزیر اعظم عمران خان کو کرنا چاہیے تھا, نالائق اور نااہل اور سلیکٹڈ کو کرنا چاہیے تھا, معاشی ماہرین کے ساتھ, زرعی ماہرین کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ, لوکل گورنمنٹ کے ساتھ, ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت کر کے ان نالائقوں کو تجاویز دیتے ہیں. یہ اصل قصور ہے شہباز شریف کا. شہباز شریف کا اصل قصور, نواز شریف کا اصل قصور اور مسلم لیگ نون کا اصل قصور یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے. آج قصور یہ ہے کہ 11,000 میگا واٹ بجلی کیوں بنائی. آج قصور یہ ہے کہ 10,500 کلومیٹر کی سڑکیں بنا کر وفاق کی اکائیوں کو کیوں جوڑا, اور یہ ہر روز وفاق کی اکائیوں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں. شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں. اور آج نیب نے جو بیان دیا, اس نے جو پریس ریلیز دی, اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ حد تک کی جائے, اور جو 2 سال سے جاری ہے, لیکن جس کی حد تک کے اوپر اللہ تعالیٰ جس کا محافظ ہو, اس کی حد تک کوئی نہیں کر سکتا. نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے. اگر نیب مطمئن نہیں ہے تو میں مطالبہ کرتی ہوں نیب سے, یہ مسلم لیگ نون مطالبہ کرتی ہے کہ لگائیں ٹی وی سکرینز, لگائیں ٹی وی کے کیمرے, اور کریں سوال شہباز شریف صاحب سے جو آپ 2 سال سے کر رہے ہیں, اور وہی سوال کریں عمران صاحب سے اور بزدار صاحب سے اور چیئرمین نیب سے, اور دکھائیں پاکستان کی عوام کو کہ کون سوالوں کے جواب دے رہا ہے اور کون چور دروازے سے اپنے حصے داروں کو عمران صاحب اور بزدار صاحب بچا رہے ہیں. آج چینی اور آٹا چور وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے, وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہے, اور جس نے 10 سال دن رات پاکستان کے عوام کی خدمت کی, ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف پیسے دے کر اور ڈیل کر کے باہر گیا ہے, اور الزام لگاتے ہیں
کہ وہ نیب کی ترمیم مسلم لیگ نون کروانا چاہ رہی ہے کیونکہ بچنا چاہ رہی ہے. عقوبت خانے میں رہنے والے, سزائے موت کی چکیوں میں رہنے والے, اپنی بیٹی کے ساتھ جیلوں میں رہنے والے وہ ترامیم کے خواہش مند نہیں ہیں. آٹا چینی چور, معلم جبہ, ہیلی کاپٹر کیس, BRT پشاور, یہ لوگ ہیں جو اس وقت نیب میں ترامیم چاہتے ہیں, جو 18ویں ترمیم پر بات کر کے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہر روز وفاق کی اکائیوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اپنی نااہلی اور اپنی نالائکی سے پردہ ہٹ سکے. میں ختم کر لوں. آخر میں 3 مطالبے کرنا چاہتی ہوں. ایک مطالبہ کہ اگر نیب کی ابھی خواہش پوری نہیں ہوئی نوٹنکی کرنے کی, تماشے کرنے کی, تو پھر اگلی جو پیشی ہے وہ ٹی وی سکرینز کے اوپر ہونی چاہیے شہباز شریف کی, اور بتایا جائے کہ آپ کس قسم کے سوالات کرتے ہیں, کیونکہ آپ سے تو الزامات بھی صحیح طرح لگائے نہیں گئے, 2 سال گزر گئے. اور دوسرا مطالبہ ہے کہ جو سوالات اور جو کویسچنز شہباز شریف کو بھیجے گئے اور نواز شریف سے سوالات ہوئے, مریم نواز سے سوال ہوئے, آج حمزہ شہباز سال ہونے والا ہے, حمزہ شہباز جھوٹے الزامات کے اوپر آج حراست میں ہے. ابھی تک نیب کوئی ریفرنس دائر نہیں کر سکی. شہباز شریف کو عقوبت خانے میں بتا دیا گیا تھا 23 اکتوبر 2018 کو کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ملا. اب آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس بنایا جا رہا ہے. اس لیے یہ تماشے بند کریں, ڈاکٹرز کو, طبی عملے کو حفاظتی کٹس پہنچائیں, ہسپتالوں میں بستر نہیں ہے بستر پہنچائیں. اور اب شہباز شریف کی پیشی ہو چکی ہے, اب وزیر اعظم ہاؤس میں اور ترجمانوں میں اور وزراء میں آرام آ جانا چاہیے. آپ کرونا پہ توجہ دیں اور پاکستان کی عوام جو اس مشکل سے گزر رہی ہے اپنی تمام تر توجہ شہباز شریف سے ہٹا کر پاکستان کی عوام پہ ڈالیں. دہاڑی دار, مزدور, غریب طبقہ آج بھی ریلیف کے انتظار میں بیٹھا ہے, اس لیے توجہ آپ اس پہ ڈالیں. اچھا میڈم, یہ تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کروں گا. آپ نے اپنے 3 مطالبات پورے نہیں کیے, وہ سمجھ نہیں آئی. پہلا مطالبہ جو ہے وہ شہباز شریف سے سوالات کیے جائیں. ایڈ کر دیں, میں آپ کو دوہرا دوں گی. نیب نے نیازی کی منشا پر یہ میچ فکس کیا ہوا ہے. پچھلی پیشی پر جب نیب کے فراہم کردہ سوال نامے کے تفصیلی جوابات جمع کرائے گئے تو 5 منٹ کے اندر میڈیا ریلیز آ گئی, پریس ریلیز آ گئی کہ یہ جواب ناکافی ہیں. وہاں کون سا ایسا نیب کے اندر سپر کمپیوٹر لگا ہے کہ جو اتنے تفصیلی جوابات کا 5 منٹ کے اندر جائزہ لے کر بتا دیتا ہے کہ یہ کافی ہیں کہ ناکافی ہیں. آج جو تفتیش کی گئی 2 گھنٹے شہباز شریف صاحب نیب کی اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیے. تو آج کی ڈسکشن کیا اتنی مختصر تھی کہ 5 منٹ کے اندر اس کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا کہ جو جواب دیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے پاکستان کے بریلینٹ مائنڈز وہاں بیٹھے ہیں جو 5 منٹ کے اندر ان تمام تفتیش کے معاملات کو ناکافی قرار دیتے ہیں. کیا ان کاغذات کو پڑھا جاتا ہے؟ اگر ہم نے تحریری جواب نہ جمع کرایا ہوتا 100 دفعہ ہمارے سے پوچھتے. آج تحریری جواب جمع ہونے کے بعد زبانی تمام جوابات جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے. اور یہ میچ اس لیے فکسڈ ہے کہ نیب نیازی کے ہاتھ میں ایک سیاسی اعلی کار ہے, اور جب عدالتوں میں جانے کی باری آتی ہے اور 22 کروڑ کے گندے نالے کا الزام لگتا ہے تو ہائی کورٹ میں بھی سبکی ہوتی ہے, کوئی ثبوت پیش کرنے کے لیے نہیں ہوتے. آشیانہ کا کیس ہو, وہ چاہے صاف پانی کے باقی ملزمان ہوں, 56 کمپنیاں دھری کی دھری رہ گئیں. اور نیب جب اپیل میں سپریم کورٹ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا کردار تو اس میں اچھا تھا. کہاں ہے ثبوت؟ کہاں ہے شواہد جن کی بات کی جاتی ہے؟
کیا جو کاغذ شہزاد اکبر، شیخ رشید اور عمران نیازی کے باقی حواریوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، کیا ان کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کا سیل، جس میں اب بابر اعوان صاحب کی بھی شمولیت ہوئی ہے، یہ صرف سیاسی انتقامی کارروائیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نیب کو یہ ہدایات جاری کرتے ہیں اور نیب بغیر ثبوتوں کے تفتیش کنڈکٹ کرتا ہے۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود آج تک ریفرنس دائر نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف صاحب حراست میں تھے تو اثاثوں کا کیس کھول دیا گیا تھا، تفتیش کر دی گئی تھی۔ اب کون سی ایسی نئی قیامت آ گئی ہے کہ ہر روز نوٹس دیے جا رہے ہیں، کرونا کے باوجود ہر روز بلایا جا رہا ہے؟ حکومتی اہلکاروں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اپوزیشن کے رہنماؤں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے گراؤنڈز آف اریسٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ گرفتار نہ ہوئے تو ہمیں خدشہ ہے یہ ثبوت مٹا دیں گے۔ کیا زلفی بخاری، کیا خسرو بختیار، کیا جہانگیر ترین، کیا یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے جو حکومتی عہدیداران ہیں یہ ثبوت مٹانے کا اختیار رکھتے ہیں یا اپوزیشن رہنما ثبوت مٹانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ انکوائری بعد میں کی جاتی ہے، گرفتاریاں پہلے عمل میں لائی جاتی ہیں۔ میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ جتنے اپوزیشن رہنماؤں کی بیل ہوئی ہے ہائر کورٹ سے، ان کی بیل آرڈرز کے خلاف نیب اپیل کرتا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ پی ٹی آئی کے جو چیدہ کچھ دانے انہوں نے گرفتار کیے، جن کی بیلیں ہوئیں، ان کی بیلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا یہ آئی واش ہے؟ اور ان کے خلاف اگر ثبوت موجود ہیں تو ان کے خلاف اپیل میں جایا جائے، مگر کیونکہ یہ روز عمران نیازی ایک شوشہ چھوڑتے ہیں اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ کبھی شیخ رشید صاحب اپنا علم نجوم لے کے آ جاتے ہیں، کبھی شہزاد اکبر صاحب کاغذوں کا پرندہ لہراتے ہیں، تو یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں آپ کا یہ یک طرفہ احتساب کا سسٹم۔ اور نیب ترمیم کی زیادہ ضرورت حکومت کو ہے، کیونکہ آٹا اور چینی سکینڈل اور باقی جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بات کی، آپ پہ جو الزامات ہیں اس کے شواہد بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نیب کی تمام تر کارروائیاں اپوزیشن کے لیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے نہ صرف سرکاری مد میں اگر آپ ان کے انرجی کے پروجیکٹس دیکھیں تو ایک توانائی کے منصوبے کے حوالے سے ایک شخص کو نیب میں بلایا گیا، اور یہ بات آج شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے توانائی کے منصوبے کے حوالے سے ایک شخص کو بطور گواہ بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ شہباز شریف نے اتنا سستا بجلی کا منصوبہ کیسے لگا لیا؟ اس نے کہا جی بالکل سستا لگا ہے، اس میں بچت ہوئی ہے، ارک ریزی ہوئی ہے، دن رات ایک کر کے اس میں بچت کی گئی ہے۔ تو نیب والے اس شخص کو کہنے لگے یہ جنرل الیکٹرک کا پروجیکٹ تھا یا لنڈے کا پروجیکٹ تھا۔ یہ بات آج شہباز شریف صاحب نیب والوں کو بتا کے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلا کے اس طرح زد و کوب کرتے ہیں اور اس طرح پوچھ گچھ کرتے ہیں، اور جن پروجیکٹس میں شفافیت جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، ان میں بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پریشرائز کر کے، دباؤ ڈال کے کوئی نہ کوئی جھوٹی گواہی لی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو 4 انرجی کے پروجیکٹس پنجاب پہ لگے، اربوں روپے کی بچت ہوئی، اس کا آج کے ڈالر ریٹ کے مطابق 300 ارب کی بچت ہے۔ چنیوٹ کا خام لوہے کا پروجیکٹ ہو، اس میں کئی سو ارب کی بچت ہے۔ میٹرو بس ہم نے 3 بنائی 90 ارب کے اندر، اور ان کی جو ٹوٹل لاگت ہے وہ 70 کلومیٹر پہ بیس کر کے ہے۔ آپ سے 27 کلومیٹر کی میٹرو بس نہیں بن رہی اور اس کی لاگت 100 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو نیب کیوں انکوائری نہیں کرتا؟ نیب تاخیر سے نوٹس کیوں لیتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورٹ چلی جائے اور وہاں سے سٹے آرڈر لے لے؟ ذاتی طور پہ شہباز شریف صاحب نے جو بچت کی قومی خزانے کی، حکومت پنجاب نے اسمبلی کے اندر جواب جمع کرایا اور کہا کہ جتنے بیرونی دورے ہیں ان تمام دوروں کے اندر شہباز شریف صاحب نے 1 روپیہ سرکاری کلیم نہیں کیا، تمام تر اخراجات اپنی ذاتی جیب سے کیے۔ پھر پنجاب اسمبلی کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اندر کرپشن ہوئی،
हुकूमत पंजाब ये कहती है कि कोई करप्शन नहीं हुई। जब हुकूमत पंजाब ये कह रही है, और साफ पानी में भी यही बात हुई, और तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, तो नैब न्याजी के कहने पर हर रोज़ किस बात के नोटिस जारी कर रहा है? जब कुछ ना मिले तो असासों का केस। शहबाज शरीफ साहब के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर्ड हैं, और साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी डिक्लेयर्ड हैं। एक एक पाई का हिसाब दिया जा चुका है, और एक धेले की ना करप्शन है, ना कमीशन है, और ना किकबैक है। ये सियासी इंतकामी कार्रवाई ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम नैब न्याजी गठजोड़ का डट के मुकाबला करेंगे। हालात ये आ गए हैं कि विरासती ज़मीन के सवालात कर रहे हैं। हर चीज़ जिस तरह मैंने बताया डिक्लेयर्ड है, और इंशाल्लाह नैब और न्याजी दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। 3 मुतालबे जो मैं आपके लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए दोबारा दोहरा दूं। पहला मुतालबा है कि अगर झूठा नैब न्याजी गठजोड़ मुतमईन नहीं है और चोर दरवाजे से प्रेस रिलीज़ इशू करता है, तो हमारा मुतालबा है कि कैमरे लगाकर पाकिस्तान की आवाम को दिखाया जाए कि सवाल क्या करते हैं कि बेटे की गाड़ी पे क्यों आए हैं, सवाल ये करते हैं कि पार्टी के फंड्स कहाँ से आए हैं, सवाल ये करते हैं कि बिजली के मंसूबे में पैसे क्यों बचाए हैं, सवाल ये करते हैं कि आपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के सामने दिखाई जाएं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि ये सिर्फ हद तक है और इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरा मुतालबा है कि जो सवाल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लोगों से नैब न्याजी गठजोड़ ने किए आज तक, जो सवाल नामे भेजे, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अकूबत खाने के दौरान, अब हिरासत में जब रहे उसके दौरान जो सवाल किए हैं, वो तमाम सवालात जो हैं वो इमरान साहब, चेयरमैन नैब और बुज़दार साहब से भी किए जाएं, और तमाम वो लोग जो इस वक्त नैब की इन्वेस्टिगेशन में हैं उनसे किए जाएं। तीसरा मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये है कि मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस, पेशावर मेट्रो केस, 100 बिलियन सुनामी केस, और उसके अलावा आटा और चीनी चोर, इन सब को नैब किस वक्त बुला रही है उस तारीख का ऐलान किया जाए। अगर बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो सकते हैं, अगर बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ नैब के आगे पेश हो सकते हैं, तो इमरान साहब अपनी उन तमाम करप्शन के केसेस में पेश हो सकते हैं। और इसके साथ साथ नैब में कब इन सब को बुलाया जा रहा है और इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात कि जो 23 जाली अकाउंट्स हैं इमरान साहब के, तीसरे मुतालबे का दूसरा हिस्सा ये है कि 23 जाली अकाउंट्स फॉरेन फंडिंग केस में इमरान साहब की पेशी कब हो रही है, जो 5 साल से डिले हो रही है, और इमरान साहब वहाँ पेश नहीं होते और कहते हैं कि ये इन कैमरा रखी जाए, और कहते हैं कि ये इस्तेकाक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो ये 3 मुतालबे हैं, और हमारा जो केस है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ के बनाए हुए अस्पतालों में कोरोना के मरीज़ों का इलाज हो रहा है। ये अल्लाह ताला की तौफीक है कि जो मंसूबे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने बनाए, आज वो पाकिस्तान की आवाम के काम आ रहे हैं, और ये नालायक और नाअहल उन्हीं मंसूबों पर तख्तियाँ लगाते हुए उन लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये आज का मकसद था, और ये बहुत ज़रूरी था ये बताना, क्योंकि नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और अब जो अगला जो नोटिस है जो 2 जून का, और जो हमारे मुतालबे हैं वो नैब फिल फॉर पूरे करें। हो गई थी बात कर दे यार। ये बात आ रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील होने जा रही है, और शहबाज शरीफ साहब ने कल इतने केसेस हैं, उन्होंने तरदीद नहीं की कि सेल बनाए साहब ने गलत लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज को तोड़ा मरोड़ा गया, वो ओरिजिनल अल्फाज क्या थे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कभी सरदारी नैब गठजोड़ हो जाता है, कभी नवाज नैब गठजोड़ हो जाता है, आज न्याजी नैब गठजोड़ है। बस लीड से पूछेगा कौन कि इतना माल कहाँ से आया।
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक आपने बात की, उसकी शहबाज शरीफ साहब कल पूरी तरह से भरपूर उसकी वजाहत भी कर चुके हैं, उस पर बात भी कर चुके हैं, और उनका जो टॉक शो है उसके अंदर तफसील भी बयान कर चुके हैं। उसमें एडिशन सिर्फ मैं ये करूँगी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की हो, जिनको अकामा के पैनमा का शोर मचा के अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया हो, जिन्होंने धरने, साजिशों, डॉन लीग्स के बावजूद पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की हो, अंधेरों से निकाला हो, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई हो, 10,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई हो, दहशतगर्दी से मुल्क को पाक किया हो, वो लोग किसी डील के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आते। उस वक़्त डील, और आज भी मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के साथ है और उस खिदमत के साथ है जिसकी सियासत हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। और कल जो वाज़ेह बयान शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों के इस वक्त मुंह बंद हो चुके होंगे, जिनकी आज भी मैं टीवी देख रही थी तो चीखें